صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عزیزان کی خدمت میں ولادت باسعادت سامن الحجج سلطان عرب والعجم علی ابن موسی رضا علیہ السلام بصد ادب ہدیہ تبریک بہت خلوص کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جلد از جلد ہم سبوں کو حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے. ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا یہی رہتی ہے کہ ہمارے یہ گناہگار ہاتھ اس عظیم ترین بارگاہ تک پہنچ جائیں جس کے ذریعے سے شفاعت کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا ہے سوائے یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے دے، اور وہ اجازت ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کو ہے. اور اگر اپنی حیات میں ہم نے زیارت کر لی تو پھر ہمارے اماموں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تمہاری قبر کی پہلی رات ہوگی تو ہم تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. منظار قبری انا زورتہ بعد الموت فی قبرہ. ہمارے اماموں نے اس انداز سے وعدہ کیا ہے. آج کی پیغام جمعہ میں میں آپ حضرات سے چاہ رہا ہوں کہ مخاطب ہوں اس طرف کہ جس میں اقوال امام رضا علیہ السلام اپنے فضائل ماشاءاللہ سے متواتر سنے ہیں. آج ہم ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں. ہم صرف ان کو مانیں اور ان کی نہ مانیں تو یہ ماننا صحیح نہیں ہوتا ہے. جب دونوں چیزیں ہوں گی تب پھر صحیح طور کے اوپر ماننا ہوگا. عزیز و دوستو، امام رضا علیہ السلام جنہوں نے پولیٹیکل طور کے اوپر پریکٹیکلی طور کے اوپر جو خدمات انجام دی ہیں تشیع کی، میں نے گزشتہ پیغام جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. آج ان کی اقوال آپ کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کروں گا. آج صرف یہ اقوال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے. امام نے فرمایا ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے ایمان کے سلسلے میں فرمایا کہ الایمان اربعۃ ارکان. ایمان کے 4 رکن ہیں. التوکل علی اللہ، پہلا رکن جو ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ گھر ہے جس کی 4 بنیاد فاؤنڈیشن ہے. اس کا پہلی فاؤنڈیشن کا نام توکل علی اللہ. اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور اس کے اوپر بھروسہ کرنے والا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہترین وہ وعدہ وفا کرنے اللہ، یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے سے خلاف نہیں جاتا. آپ ایک مرتبہ توکل کر کے تو دیکھیں. والرضا بقضاء اللہ، دوسری جو بنیاد ہے جس میں پیر لوگوں کے بہت سے پھسل جاتے ہیں. تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی بچے کی، کسی کی عزیز کی گھر میں، بہت سے جو کم ایمان والے ہوتے ہیں ان کے الفاظ ان کے زبان سے الٹے سیدھے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. امام فرما رہے ایمان کی دوسری بنیاد کا نام والرضا بقضاء اللہ، اللہ نے جو بھی لکھا ہے اس کے اوپر راضی رہنا. اب فطرت ہے، رونا ایک فطرت ہے، غم منانا ایک فطرت ہے، اس فطرت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر ہاں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرنا یہ اجازت نہیں ہے. ورنہ امام حسین علیہ السلام سے بڑا غم کس کے پاس ہو سکتا ہے. ہر غم کے بعد کہتے تھے کربلا رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ. اتفاق سے تیسری بنیاد اسی طرف جاتی ہے، و تسلیم لامر اللہ، اور وہ سر تسلیم خم کر دے اللہ کے حکم کے سامنے. و تفویض الی اللہ، تمام امور کو اللہ کے اوپر ہاتھ میں دے دیں. تو جب اس کی زندگی میں للہیت جھلکے گی شروع سے لے کر آخر تک، تو پھر جناب اس کا ایمان کتنا عظیم ہوگا، اور وہ کتنا عظیم صاحب ایمان ہو کہ اس دنیا سے جائے گا یا دنیا میں رہے گا. اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام دوسرے ایمان کے سلسلے ہی میں گفتگو فرماتے والایمان اداء الفرائض و اجتناب المحارم. کہتے ایمان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ جو واجبات ہیں
اس کو اوپر عمل کیا جائے، ایمان اس کو بولتے ہیں۔ وہ اجتناب المحارم، اور جو حرام ہے اس سے بچا جائے، یعنی واجب کے اوپر عمل کرنا، حرام سے بچنا، اسی کو خلاصہ سمجھنے دین کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب ہم امام کو مانیں اور امام کی نہ مانیں، یعنی نہ ہم واجب کے اوپر عمل کریں نہ ہم حرام سے بچیں، تو پھر ہم نے امام کو مانا، امام کی نہیں مانا۔ والایمان معرفۃ بالقلب، ایمان کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ دل سے آپ کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو کیا دل کافی ہے؟ بس ہم دل سے تو مانتے ہیں امام حسین کو، دل سے تو مانتے ہیں امام رضا کو، مولا علی کو، چلے گا؟ نہ 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 نہ۔ والاقرار باللسان، آپ کو زبان سے ادا بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کے دل کو جھانک کے کس نے دیکھا؟ صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر میں کیا، وہ تو چھپے ہوئے رازوں کو بھی پہچانتا ہے، مگر ہم انسان اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک آپ زبان سے اقرار نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ ہم دل سے مانتے ہیں مولا علی کو۔ بہت سے لوگ یہ گمراہ کرنے کے لیے اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں امام حسین کو، ہم دل سے مانتے ہیں مولا علی کو۔ نہیں، آپ کو علی ولی اللہ کہہ کے اقرار کرنا پڑے گا، تب پھر چلے گا، ورنہ بزم حق و باطل میں یہ بات نہیں اچھی۔ ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، ہم موسیٰ کو بھی مانیں اور فرعون کو بھی مانیں، یہ تو نہیں چلے گا۔ یا موسیٰ کو مانیں یا فرعون کو مانیں۔ ہم ابراہیم کو بھی مانتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کو بھی مانتے ہیں، واہ، نہیں چلے گا۔ ایسی جب کوئی اگر بولے تو اب بولنے کے بعد اقرار کرنا پڑے گا، ورنہ پھر زبانی خرچے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ عمل بالارکان، تو اب پھر اس کے بعد صرف انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر لیا، ختم ہو گیا؟ نہ 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 نہ۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، والعمل بالارکان، آپ کو ایمان اگر ثابت کروانا ہے تو آپ کو پریکٹیکلی طور کے اوپر کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان لے کر ہے تو نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گا، اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو روزہ رکھ کے دکھانا پڑے گا، حج کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر مولا علی سے محبت ہے تم 21 رمضان کو غم منا کر دکھانا پڑے گا، 13 رجب کو جشن منا کر دکھانا پڑے گا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اگر عقیدت ہے تو آپ کو ان کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرنا پڑے گا، اور جو ان کی ولادت کے دن ہے اس دن جشن منانا پڑے گا، سید النساء اہل الجنہ ہے وہ۔ تو یہ صرف زبانی بولے گا امام حسین کو مانتے ہیں تو پھر امام حسین کو مانتے ہیں، تو پھر جتنے بھی قاتلین ہیں امام حسین ان کو سب کے اوپر لعنت بھیجنا پڑے گا، تب پھر امام حسین کی محبت کامیاب ہوگی، ورنہ پھر نہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سخت تھے آل محمد کے سلسلے سے، دشمنوں کے سلسلے سے۔ ایک دن داخل ہوئے مسجد میں، امام رضا روایت میں ملتا ہے، تو دیکھا ایک آدمی بیٹھ کے کونے میں تسبیح صلوات کی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لعنت بھیجا۔ کچھ لوگ امام کو غوش کر رہے تھے، جو صلوات پڑھ رہا تھا اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، لعنت والے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد اس سے بات کرنے لگے صلوات والے سے۔ تو کچھ لوگ جو فالو اپ کر رہے تھے انہوں نے بعد میں پوچھا، کیا مولا آپ ادھر نہیں گئے؟ کیا آپ کو لعنت پسند نہیں آئی؟ صلوات والے کے پاس بیٹھ کے آپ نے بات کرنا شروع کر دیا، آپ کو صلوات ہی صرف پسند ہے؟ تو امام نے جو جواب دیا وہ بہت بڑی بات ہے۔ امام نے فرمایا، صلوات پڑھنے والے دنیا میں بہت ہیں، یہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنے والے بہت کم ہیں۔ میں نے نہیں چاہا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو کوئی ضروری نہیں کہ محلے میں کھڑے ہو کے، چاروں بازار میں کھڑے ہو کے، عام پبلک میں ہم لعنت ملامت کرنا، نہ 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 نہ۔ تبرہ ہمارے جزو ایمان میں سے ہے، لہٰذا دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کریں۔ سونے سے پہلے ایک مرتبہ دشمنان فاطمہ زہرا، دشمنان امام علی، دشمنان امام حسین پر لعنت کریں، اور پھر سو جائے، شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تیسری حدیث میں امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، رحم اللہ عبدا احیی امرنا، قلت وکیف تحیی امرکم قال یتعلم علومنا ویعلمها الناس۔ کہتے ہیں امام کی دعاؤں میں شامل حال کوئی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم اللہ عبدا، اللہ رحم کرتا ہے اس بندے پر، احیی امرنا، جو ہمارے امور کو زندہ کرتے ہیں۔ قلت، تو پھر امام کی جو صحابی تھے انہوں نے کہا، وہ کیف تحیی امرکم، کیسے آپ کے امور کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟
تو قال یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو، ہمارے ارشادات کو حاصل کرو، ہمارے علوم آل محمد کو حاصل کرو، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، اور لوگوں تک اس علوم کو پہنچاؤ، حدیثوں کو سنو اور پھر حدیثوں کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ یہ ہے جو کام انجام دے گا تو وہ اماموں کے دعاؤں میں شامل حال ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ہر صبح امام کی حدیث کے ذریعے سے ہمارے مومنین کی صبح کا آغاز ہو اور ہم امام کے دعاؤں میں شامل حال ہو جائیں۔ پھر تیسری حدیث میں امام رضا صاحب ارشاد فرماتے ہیں، چوتھی حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبغض القیل والقال واضاعۃ المال وکثرۃ السوال۔ امام کو بھی مانے، امام کی بھی مانے۔ امام نے کہا ان اللہ یبغض، اللہ غضبناک ہوتا ہے ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ القیل والقال، جو بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں انفارچونیٹلی یہ کام کرنے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسرے مذہب میں اتنا زیادہ تناؤ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹری لائن میں کیوں نہیں قیل و قال کرنا شروع کرتے؟ آپ انجینئرنگ کی لائن میں آپ نے یہ راڈ اچھا نہیں لگایا، آپ نے یہ راڈ ٹیڑھا کر دیا، آپ نے سیمنٹ یہاں پر زیادہ کر دی اور یہاں پر آپ نے بالو کم کر دیا، کیوں نہیں کرتے وہاں جا کے؟ انجینئرنگ میں کیوں نہیں کرتے؟ گاڑی کا اسٹیئرنگ ایسا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ویسا ہونا، وہاں پر چپ کیوں رہتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے سے تسلیم ختم کر دیتے بھائی، وہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا، چونکہ اس کا اسپیشلسٹ ہے لہٰذا صرف اسی سے پوچھو اور یہی بتائے گا، چونکہ اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، چونکہ اس نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ دیا ہے، لہٰذا اس سے پوچھا جائے، ڈاکٹر سے پوچھا جائے، انجینئر کا کام انجینئر سے پوچھا جائے، پائلٹ کا کام پائلٹ سے پوچھا جائے۔ مگر انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں جس کو دیکھو سب صاحب نظریہ بن جاتے ہیں اور ہر چیز میں جناب اگینسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو اگینسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو نیگیٹو والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے امام رضا فرماتے ہیں اللہ غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہر چیز میں جناب والا قیل و قال کرتے ہیں، کیوں ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، ہر چیز میں جناب والا پیک نکالتے ہیں اور مورل کو توڑ دیتے ہیں۔ وَإِضَاعَةُ المال، اللہ ان کے اوپر بھی غضبناک ہوتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی میں پھینک دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کبھی کبھار کی بات تو چلتی ہے، ہمیشہ مثال کے طور کے اوپر آپ کچھ جانے کے بعد آپ ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں تو وہ جو 1000 روپے کے بجائے آپ 5000 روپے دے رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ 5000 روپے میں بہت سے لوگوں کی تنخواہ ہے 5000 روپیہ؟ آپ یہی 5000 روپے اپنے گھر میں خرچہ کریں گے تو آپ کا تقریباً ہفتہ 10 دن چلے گا۔ ایک سامان آپ نے 10 روپے کے بجائے 100 روپے کا سامان خرید رہے ہیں، تو یہ 90 روپے آپ نے فضول میں پھینکا ہے، اس کو بولتے ہیں فضول خرچی۔ امام رضا فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ آپ اچھی چیز خریدیں، ضرور خریدیں، مگر جتنی ضرورت ہو اتنی خریدیں۔ ضرورت تھی 1 کی، آپ نے خرید لیا 10، اب وہ 9 نہیں پہنیں گے آپ، مگر آپ نے پیسہ تو فضول کیا نا جناب۔ وہ کثرت السوال، اور چوتھی چیز جو امام فرمانے جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ اتنا سوال نہ کریں کسی سے کہ لوگ آپ سے تنگ آ کے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں۔ اتنی اذیت نہ دیں کہ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، اور اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ کل یہ نہیں بول سکتے کہ ہم کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو، بھائی آپ کے اندر میں یہ صفت تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی صفت تو اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ سفید اور ریڈ کو ملائیں گے تو پنک تو آئے گا، اور آپ بولیں نہیں پنک نہیں آنا چاہیے، بلو آنا چاہیے، تو آپ کے کہنے سے بلو نہیں آنے والا، حقیقت یہ کہ پنک ہی آئے گا۔ تو جو کوئی صفت جیسی رکھے گا اس کا نتیجہ جناب والا ویسی ہوگا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا 4 چیزیں، پھر سے قیل قال بہت مت کریں، ہر چیز میں جناب والا نکتہ چینی اور ہر چیز میں اگینسٹ جانا، ہر چیز میں نیگیٹو والا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ ان سے مشورہ بھی نہیں کرتے، پھر ایسے لوگوں سے وہ لوگ، پھر سے میں بتا رہا ہوں،
جو لوگ مال میں اسراف کر دیتے ہیں، آپ ضرور آپ کو ایک کی ضرورت اچھی خریدیے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 خریدیے تھے پہنے، مگر اس کو یہ نہیں کہ خرید لیا 10، پیسہ ہے میرے پاس دکھانے کے لیے، تو پھر وہ 8 جو آپ نے نہیں خریدا، 8 آپ نے استعمال نہیں کیا، تو یہ فضول خرچی ہے اور کثرت سوال۔ سن لیا آپ نے۔ آخر کی حدیث جو آج کے جمعے کے پیغام میں امام رضا علیہ السلام کی ایام ولادت چل رہے ہیں، لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق پروردگار عالم دے۔ چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے، لیس لبخیل راحۃ ولا لحسود لذۃ۔ کہتے ہیں امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، اس کو کبھی راحت نہیں ملے گی، ہمیشہ بیچارہ پریشان رہے گا، کہیں زیادہ نہ خرچ ہو جائے، کہیں زیادہ نہ خرچ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے بیلنس کیسے کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو ضرورت ہے وہ ضرور تقریباً وہ اللہ نے جب دیا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ لیس لبخیل راحۃ، امام رضا نے فرمایا جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، اس کو کبھی راحت نہیں ملے گی، ہر وقت پریشان رہے گا، وہ کہیں زیادہ نہ چلا جائے۔ وَلَا لِحَسُودٍ لَذَّةٌ، اور جو حاسد ہوگا، جو حسد کرنے والا ہوگا، اس کے زبان سے اللہ لذت چھین لیتا ہے۔ یعنی بیچارہ کھا رہا ہوگا چکن ٹکا، کھا رہا ہوگا چکن تندوری، مگر اس سے کوئی پوچھے تو وہ کئی فکر میں اور ہے، اور کسی اور کی فکر کر رہا ہے کہ وہ ترقی کیوں کر گئی، وہ ترقی کیوں کر گیا، وہ پیسے والا کیوں ہو گیا، وہ پڑھ لکھ لیا اتنا کیوں، اس کا اتنا نام کیوں ہو گیا۔ تو اس کو چکن ٹکا اور چکن چلی اور یہ سب چیزوں میں کوئی فرق ہی جنا والا نہیں نظر آئے گا، چونکہ وہ کہیں اور کسی اور وادی میں جنا والا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے اس کے دہن سے لذت چھین لی جاتی ہے، ٹیسٹ پھر نہیں رہتا ہے۔ وَلَا لِمُلُوكٍ وَفَاءٌ، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو وفادار لوگ نہیں ملتے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، وزیر نے مار دیا، وزیر نے دھوکہ دے دیا، وزیر سے وفادار نہیں ملتی، امام فرماتے، تو لہٰذا مت سمجھنا کہ تمہیں وفادار ملیں گے۔ وَلَا لِكَذُوبٍ مُرَوَّةٌ، اور جو کاذب لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے مروت کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، لاکھ وہ کچھ بولے۔ اس لیے اپنی زبان میں ہمیشہ سچ بولے، تاکہ مشہور ہو کہ یہ انسان سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ امام فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے پھر اس کے اوپر لوگ اتنا نہیں کرتے، مروت نہیں کرتے، تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہماری باتوں کو سنتا کیوں نہیں ہے۔ تو آپ نے صفت پیدا کیوں کی جھوٹ بولنے والی؟ سچ بولیے تو آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی لوگ بہت شیورلی اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ سنیں گے، ورنہ اگر یہ صفت نہیں رکھی تو آپ کی اچھی سے اچھی بات قسم بھی کھانے کے بعد لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ایام ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام، اقوال امام رضا کے اوپر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور پولیٹیکل طور کے اوپر جو ہم نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کہا تھا، کوشش کریں داخل ہونے کی، تاکہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے ایک بہترین شخصیت کے اعتبار سے آپ کا وجود سمجھا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔